وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ عام طور پہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی مالی عبادت یعنی زکوٰۃ رمضان کے اندر نکالتے ہیں۔ سوچا کہ چلیں آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اسی عنوان پر ایک دو باتیں کر لیں۔ اسلام کی عمارت، اس کے نیچے جو پلرز ہیں وہ 5 ہیں: کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اب بلڈنگ کے نیچے جو مرکزی ستون ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، شہادتین کا اقرار ہے۔ باقی ستونوں میں سے کوئی ستون بھی اگر گرا ہوا ہے تو وہ بلڈنگ تھوڑا سا ایک طرف جھکی ہوئی ہوگی، ڈیمیج ہوگی، پراپر بلڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ ساری ضروری چیزیں ہیں۔ کوئی جس طرح نماز کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے، یا روزے کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، کافر ہوتا ہے۔ اور اگر عمل میں کوتاہی ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ کا کوئی عملی طور پہ انکاری ہے، یعنی عمل نہیں کر رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو گناہ گار ہے، سخت فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت وعید آئی ہے، آگے بھی سناؤں گا بھی۔ لیکن اگر کوئی انکار کرے تو وہ شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کچھ قبائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انکار کیا تھا زکوٰۃ کا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد اور قتال کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکنے کی کوشش کی تو امیر المومنین جذباتی ہو گئے اور فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ اور فرمایا کہ حضور کے زمانے میں کوئی رسی بھی دیتا تھا، وہ بھی دینا روکے گا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بعد میں ہمیں بھی شرح صدر ہو گیا کہ زکوٰۃ کے انکار یہ چونکہ ضروریات دین ہے، اسلامی پلرز میں سے، اسلامی عمارت کی پلرز میں سے ایک پلر ہے، تو اس لیے اس کا انکار انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے کے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں۔ جس طرح بدنی عبادتیں جتنی بھی ہیں ان کی سرخیل اور سرتاج نماز ہے، اسی طرح مالی عبادتیں جتنی بھی ہیں ان کی جو سردار ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ 82 جگہ پر، 82 مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کے ذکر کیا ہے، اور باقی اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بطور خاص میں نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی رب کی رحمت سے ہر کوئی مستفیض ہو رہا ہے، جانور بھی مستفیض ہو رہے ہیں۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اپنوں بیگانوں کو سب کو کھلا رہا ہے، دے رہا ہے، اور اس کی رحمت سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تب کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن اب رب نے اپنی رحمت کو بطور خاص جو رب سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے خاص کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے انسان خود بھی پاک ہوتا ہے، اس کا مال بقیہ بھی پاک ہوتا ہے۔ دیکھو مال اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے جو آپ نے کھا لیا، آپ کے بچوں نے کھا لیا، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، بلکہ بچوں پہ، گھر والوں پہ خرچ کرنے کو صدقہ قرار دیا ہے۔ آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں اپنی دل کی ٹھنڈک کے لیے، آپ کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری نبھا رہے، لیکن اس کے اوپر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے۔ جو آپ کی ضرورت سے بچ گیا،
ایسا بچہ کہ پورا سال آپ کے استعمال میں نہیں آیا، حولان حول گزر گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رب فرمائے کہ میں نے آپ کو زیادہ دیا ہے، ایکسٹرا دیا ہے، پورا سال آپ کے استعمال میں نہیں آیا، اس کو اٹھا کے میرے کسی غریب بندے کو دے دو۔ اگر رب کہہ دیتے تو یہ انصاف ہوتا، انصاف کے خلاف نہ ہوتا، لیکن اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کو پتہ تھا کہ ہم مال سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے رب کی راہ میں خرچ کرنا، اس لیے رب نے فرمایا پورا سال جس مال پہ گزرا ہو، حکم نہیں دیا کہ اس کا آدھا اٹھا کے دے دو، چوتھا حصہ دے دو، آٹھواں حصہ دے دو، بلکہ فرمایا کہ اس کا 40واں حصہ دے دو، باقی پھر بھی سب آپ کا استعمال کرو۔ 40واں حصہ یعنی 40 کے اوپر 1 روپیہ اور جو ہے نا 100 کے اوپر ٹوٹل 2.5 روپے، جس اللہ نے 100 روپے دیا ہے اس کے رستے میں 2.5 روپے دینا کون سا مشکل بات ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ پھر فائدہ یہ کہ مال بھی پاک ہو گیا، مال محفوظ بھی ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ سمندر کی لہروں نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا۔ حضور نے فرمایا کسی بھی حادثے میں جو مال ضائع ہوتا ہے، سمندر کی لہریں ضائع کرے یا جنگل میں ضائع ہو، یہ رب کے رستے میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک نصرانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سنا، باقاعدگی سے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ اب ایک بار اس کا جو ہے نا اونٹ کسی تجارتی قافلے میں گیا ہوا تھا، اس کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ لٹ گیا ہے، تو اس نے کہا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا، حضور نے فرمایا تھا مال محفوظ ہوتا ہے، میں زکوٰۃ بھی دے رہا تھا، پھر میرا جو ہے نا اونٹ لٹ گیا۔ تو ابھی اس نے جو ہے نا ساتھیوں کو جمع کیا، تلوار اٹھائی، حضور کی طرف آ رہا تھا کہ اس سے پہلے اس وکیل جو گیا ہوا تھا اس کی طرف سے اس کے جو ہے نا آگے ساتھی کا خط آ گیا، اس کے ہاتھ قاصد کے ہاتھ اس نے خط بھیج دیا کہ سارا قافلہ لٹ گیا ہے، صرف میرا اونٹ بچ گیا ہے۔ اور بچہ ایسے ہے، فرمایا کہ میرا اونٹ لنگڑا ہو گیا تھا، میں پیچھے رہ گیا تھا، آگے سارا قافلہ لٹ گیا، میں بعد میں پہنچا۔ تو اس نصرانی نے جب اس کے ذہن میں وہ بات آئی کہ حضور نے فرمایا تھا مال محفوظ ہوتا ہے اور اس لیے میرا مال بچ گیا، اس نے وہیں تلوار پھینکی، حضور کی خدمت میں آیا اور جو ہے نا آگے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دنیا کے فائدے ہیں، اور ایک اور فائدہ کہ مال کے اندر برکت آ جاتی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ رب کا وعدہ ہے کہ رب صدقے کو بڑھاتے ہیں، رب کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ مال کم نہیں ہوتا، مال مزید بڑھ جاتا ہے۔ میں نے 12 واقعہ سنا ہے کہ اللہ والے فرمانے لگے 2 شخص نہیں ملے، کسی نے ظلم کیا ہو بچ گیا ہو نہیں ملا، کسی نے رب کی راہ میں مال اٹھایا ہو غریب ہو گیا ہو ایسا بھی نہیں ملا۔ کوئی تجربہ کر کے دیکھے، رب کی راہ میں مال لٹائے اور غریب نہیں ہوگا، مزید رب تعالیٰ بڑھا کے دیں گے۔ اس پہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ سناتا ہوں، میں نے ایک عالم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آخری عمر میں حضرت علی نے پوچھا کیا کھانا ہے، تو کہا جی انار، تو بڑی مشکل سے موسم نہیں تھا، ایک دانہ ملا، تو جیسے ہی حضرت فاطمہ نے وہ دانہ لیا، حضرت علی نے دیا، تو دروازے پہ سائل آ گیا۔ اب اس وقت کے سائل یہ پیشہ ور گداگر نہیں ہوتے تھے جو یہ مانگنے پیچھے کروڑ پتی ہوتے ہیں اور آگے جو ہے نا اللہ کے نام پہ دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ واقعی ضرورت مند ہوتے تھے، ورنہ لوگ مانگتے ہی نہیں تھے، بڑی کوئی مشکل حالت میں آتا تھا تو بیچارہ ہاتھ پھیلاتا تھا۔ اب حضرت فاطمہ نے سخاوت کے جوہر حضور کی گود میں سیکھے ہیں، تو فوراً وہ انار کا دانہ اٹھایا اور فرمایا اس غریب کو دے دو۔ اپنا دل کر رہا تھا، ضرورت بھی ہے بھی صرف وہ ایک دانہ، اٹھا کے دے دیا۔ کچھ دیر بعد، کچھ وقت بعد، کچھ لمحوں بعد، کچھ گھڑیوں بعد یا کچھ گھنٹوں بعد کوئی جو ہے نا کافی سارے انار کے دانے لے آیا، تو حضرت علی تعالیٰ نے کہا کہ اب تو کافی آ گئے، ایک دانہ اپنے لیے سائڈ پہ رکھا اور جو ہے نا 9 دانے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیے، تو فوراً فاطمہ نے گنے، فرمایا 10واں کدھر ہے؟ کہا آپ کو کیا پتا کہ 10 آئیں؟ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے جو رب کی راہ میں 1 دیتا ہے رب 10 دنیا میں دیتے ہیں، 70 آخرت میں دیتے ہیں۔ تو یہ تو 10 آنے چاہیے تھے، یہ تو 9 تو نہیں آنے چاہیے تھے، یعنی وہ اس درجے کا ایمان بھی ہو کہ رب کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ جب رب کا وعدہ ہے پھر ہمیں ٹینشن کیا ہے، رب کی راہ میں دینے میں فکر کیا ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا ایک تو یہ بات،
کہ زکوٰۃ عبادت ہے، رب کی دی ہوئی چیز ہے، خوش دلی سے اس کو جو ہے نا یہ سمجھیں کہ وہ میرا مال پاک ہو گیا، میں پاک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس جو ہے نا غریب محتاج نے مجھے دعائیں بھی دے دی، اس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور جو ہے نا میری عبادت بھی ہو گئی، میرا مال بھی پاک ہو گیا، میں خود بھی پاک ہو گیا۔ آخرت میں بھی بڑا اجر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، رب ایک ایک رتی کے بدلے میں جنت میں ایک شہر عطا کریں گے، ایسا شہر کہ اس شہر کے اندر 70 محل ہوں گے، اور ہر محل میں 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے، ہر تخت کے اوپر 70 فرش ہوں گے، اور ہر فرش کے اوپر ایک موٹی آنکھوں والی حور عین بیٹھی ہوگی۔ تو اتنا ہی نہیں بڑی سعادت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ ایک بخل، یہ جو ہے نا کنجوسی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی جو آدمی ہے یہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی بڑے قریب ہوتا ہے، وبعید من النار، جہنم سے بڑا دور ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ جو ہے نا جہنم سے بڑا دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، وقریب من النار، جہنم کے قریب۔ فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ایک بخل، اور دوسرا خواہش کہ جس کی اتباع کی جائے، خواہش نفسانی خواہشات، اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عجب، تکبر، یہ جو ہے نا انسان کو ہلاک کرے۔ جیسے عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ نے اس کو بلند کیا، اور جس نے تکبر کیا الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تکبر کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک۔ بہرحال تو اس سے مال خرچ کرنے سے انسان کے دل سے بخل نکل جاتا ہے، بخل نکل جاتا ہے۔ باقی رب تعالیٰ کی طرف سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب دیکھو نا، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، خرچ سب سے پہلے ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض میں دینے والے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اس سے لوں گا، لینے والے کی بھی نیت ہوتی ہے کہ میں نے واپس لوٹانا ہے، وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ دین ہے، یہ قرض ہے، میں نے دینا ہے۔ اب گویا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا خرچ کرنا مال، گویا کہ رب تعالیٰ کو قرض دینا ہے۔ فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بدلے میں وہی نہیں ملے گا، دگنا در دگنا کر کے دوں گا۔ جب یہ آیت نازل حضور نے فرمایا اللہ تھوڑی ہے میری امت کے لیے، اجر کو بڑھا دے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک کے بدلے میں 700 دوں گا، شارٹ کر رہا ہوں، ایک کے بدلے میں 700۔ حضور نے فرمایا یہ بھی تھوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صبر کرنے والے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں جمعے میں بیان کر کے آیا ہوں۔ شیطان کے 2 حملے ہوتے ہیں، پہلا حملہ نیکی کرے نا، کر لے تو اس کی نیکی کو ضائع کرا دو۔ شیطان پہلے مال لٹانے نہیں دیتا،
آپ کو کہتے ہیں غریب ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، کیا بنے گا؟ اپنے بچوں کا سوچو، اپنے بچوں کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، ہم انہیں کے اوپر، لوگوں کے اوپر لٹاتے رہیں گے، یعنی اس قسم کے حملے کرتا ہے۔ لیکن جب آپ نے ہمت کر کے خرچ کر دیا، دے دیا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی، کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرا دیے، بہت بڑا احسان کر دیا، اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن شیطان دوسرا حملہ کر لے، دیکھو کل تو نے اس کے اوپر ایسے پانی کی طرح پال وایا تھا، آج یہ تجھے سلام بھی نہیں کر رہا، آج یہ تجھے ملنے نہیں آیا، اس کو پتہ بھی ہے کہ تو آیا ہوا ہے پھر بھی تمہیں ملنے نہیں آیا۔ پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو تانے مارنا شروع کریں گے۔ اب وہ غریب کا بچہ جو ہے نا سر جھکا کے سن رہا ہے، تو کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کے، تکلیف پہنچا کے۔ ایک آٹے کا تھیلا دینا ہوتا ہے، اور اخبار میں بھی اور جو ہے نا رسائل میں بھی، اب عورت بیچاری وصول کرنے والی اکیلی 10 کلو کا آٹے کا تھیلا، اور جو ہے نا 10 لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوا ہے اور ہنس ہنس کے جو ہے نا تصویر بنا رہے ہیں۔ اب جو ہے نا غریب کے بیچارے کی عزت کا جنازہ نکال کے، بھائی یہ ہاتھ خرچ کرے اس کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ خرچ کرے رب کے لیے، جب کرنا ہے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام، میں کبھی سناؤں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اپنے صحابہ میں بیٹھے، کتنی خوش نصیب مجلسیں ہوں گی کہ حضور کے گرد صحابہ، چاند کے گرد ستارے جمع ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، مجھے دنیا کی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں، اللہ نے 3 چیزوں کی محبت ڈال دی ہے، 3 چیزیں بتائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا 3 چیزیں یا رسول اللہ مجھے بھی بڑی اچھی لگتی ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا 3 چیزیں مجھے بھی۔ حضرت عثمان، حضرت علی۔ اچھا، ابھی یہ مذاکرہ ہو رہا تھا، حضرت جبریل آ گئی، فرمایا اگر میں انسانوں میں سے ہوتا تو 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، اپنی پسند کی بھی 3 چیزیں بتانے آیا ہوں، اور رب کو اپنے بندوں سے 3 چیزیں کیا پسند ہیں، رب کی بھی پسند کی 3 چیزیں بتانے آیا ہوں۔ اب حضرت جبریل کی جو پسند کی 3 چیزیں تھیں، فرمایا اگر میں انسانوں میں سے ہوتا تو میں جن کے جن کی اولاد بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، کسی سے مانگتے نہ ہوں، میں انسانوں میں سے ہوتا تو میں راتوں رات چوری چھپے ان کے گھروں میں جو ہے نا غلے کی بوریاں ڈال کے آ جاتا، صبح پتہ بھی نہ چلتا کہ کون ڈال گئے۔ جبریل کو یہ ہو رہا ہے کہ میں اگر انسانوں میں سے ہوتا تو اس نیکی کا اندازہ اس کو ہے کہ گھر والے کو پتہ بھی نہ چلتا کہ مجھے کس نے دیا ہے، میرے گھر میں غلے کی بوریاں کون ڈال گئے۔ تو یہ ہے عبادت، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ باقی فرمایا دکھلاوا، بلکہ آگے آیت کمپلیٹ کر لوں کہ قول معروف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کی بات ہی کر لینا یار، خیر من صدقہ، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبع اذا، جس کے دینے کے بعد آپ اس کو جھڑکنا شروع کر دو، اس کو تانے دینا شروع کر دو۔ ایک تو اپنی عبادت کو ضائع نہیں کر، آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، پھر آپ کس چیز کے طلبگار ہیں کہ وہ آپ کو سلوٹ مارتا پھرے، آتے جاتے ہیں، آپ کے طواف کرتا پھرے، آپ کے سلام لیتا پھرے، آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا پھرے، اس کی طمع نہیں ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ کبھی زندگی کے موڑ پر انسان ہونے کے ناطے کسی اور معاملے میں آپ کی اس سے ناچاکی ہو گئی ہے تو اپنی اس نیکی کو گن کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 2 اور تیسری چیز جو میں نے بتائی کہ آج کل یہ جو اخباروں میں دکھانے والا سلسلہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا این المراؤن، کہاں یہ دکھلاوا کرنے والے ہیں، اور بڑی حدیث ہے، وعید ہے، حضور نے فرمایا میں شرک اکبر کا خوف نہیں ہے مجھے تو ہمارے معاملے میں، کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا، فطرت سلیمہ رکھنے والا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیشانی مجھے اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے دی ہے، میں کیوں کسی اور جھنڈی کے سامنے کسی اور جگہ پہ اس پیشانی کو جھکاؤں۔ عقل مند آدمی کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو شرک اصغر ہے نا، دکھلاوے والی جو ڈر ہے نا بات ہے، یہ مجھے جو ہے نا بڑوں پہ ڈر ہے، اور ہوگا ایسے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے عالم کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، مجاہد کو لایا جائے گا،
پوچھا جائے گا عالم سے کیا کہ یا اللہ ساری زندگی تیرا دین پھیلایا ہے، لوگوں کو جو ہے نا تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، تیری طرف بلایا۔ اللہ نے فرمایا تو اس لیے تو بلا رہا تھا، لوگ مجھے خطیب کہیں، مبلغ کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری واہ واہ کر لی، اب اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں۔ دوسرا بھائی ہاں تو نے کیا کیا؟ یا اللہ دونوں ہاتھوں سے تیرے رستے میں مال لٹا رہا تھا، اور میں اس لیے نہیں، میری رضا نہیں چاہیے تھا، تو اس لیے لٹا رہا تھا کہ دنیا مجھے سخی کہے، جو کہا جا چکا، جا تو بھی جہنم۔ تیسرا کیا کیا؟ یا اللہ جان دی تھی، ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں گیا اور گردن کٹوا کے تیرے رستے میں، کہا نہیں جھوٹ بولتے ہو، اس لیے گئے تھے کہ دنیا مجھے بہادر کہے، دنیا مجھے مجاہد کہے، اس لیے تو گیا تھا، اب وہ دنیا میں بلے بلے ہو چکی، اب انہی سے اجر وصول کرو، میری طرف سے تیرا یہ عمل جو ہے نا یہ تیرے منہ پہ مارا جاتا ہے اور جا جہنم میں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ باقی نقصانات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کے دنیا میں نقصانات کیا ہیں، آخرت میں کیا ہیں، یہ کل انشاءاللہ پھر